بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی حود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا۔ اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر دکھا، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک ماں بننے والی اونٹنی نکالیں جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو ماں بننے والی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی تھی۔ آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قطار بن صالح، جو سرخ رنگ کا، بھوری آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا، اور ایک زنا کار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع کرتے رہے، لیکن غدار بن صالح نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہوا کہ پس ناکے کی کوچے کاٹ دی گئی، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ وعدہ کر لیا کہ آج ہی حضرت صالح علیہ السلام کو، اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تب زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے، ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ اللہ کی عذاب کی شرارت شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے تمام چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسا کہ قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی عدت زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی، اس نے ان کے پیجے کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں
دانشمندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے لیے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزار دی، اور یہی آپ کی وفات ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ تمام بھائی اور بہنوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔